ہم سب کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. ہم نے یہ تکلیف اگر اپنی مرضی سے لے لی نا, خود نکل کر اس جدوجہد کا حصہ بن گئے, تو یہ تکلیف ہم مینج کر لیں گے. آپ جب اکٹھے ہوں گے, جب آپ فیصلہ کریں گے, آپ اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. کرنا کچھ نہیں ہے, ہم نے کسی کو مارنا تھوڑی ہے, ہم نے کسی کے گلے تھوڑی پڑنا ہے. نکل کر اپنا حق مانگنا ہے, اور اپنا حق ہم نے لے لینا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف ملنی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ وہ تکلیف آپ خود لیتے ہیں یا قدرت آپ کو دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یار ہم تو تیری باڈی بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. ہاں, مجھے کیونکہ کسی نے دھمکی دی تھی کہ ہم تو تیری لاش بھی نہیں آنے دیں گے. ایک عوامی اجتماع میں چند دن پہلے خطاب کرتے ہوئے بڑی بات کی آپ نے. اے لوگو, تم گواہ رہنا اور یہ کہنا اور یہ کرنا کہ جب کبھی میں یہاں پہ دنیا سے چلا جاؤں مجھے پاکستان بھیج دینا. ہاں, مجھے کیونکہ کسی نے دھمکی دی تھی کہ ہم تو تیری لاش بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان واپس. ہاں جی, تو میں نے اس لیے لوگوں سے کہا کہ یہ یاد رکھیں, ریکارڈ پہ رکھیں, مجھے واپس ضرور بھیجنا, میں ان کو وہاں جا کے نہیں پڑھ دوں گا. اب بھی دھمکیاں آتی ہیں یار. لوگوں کی جو خواہشات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی, اور یہ اپنے اندر کی فرعون کو مارنے میں لوگ ناکام رہتے ہیں. پھر بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی نوکری اور ان کا مفاد جو ہے نا وہ سب سے بڑھ گیا ہے. وہ رب کے قاعدے اور قانون کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ کسی کی سانسوں کے مالک نہیں ہو سکتے, وہ میرا رب ہے. آپ کسی کے رزق کے مالک نہیں ہو سکتے, وہ میرا رب ہے. آپ کسی کا نصیب نہیں لکھ سکتے, آپ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ میرا رب ہے. لیکن یہاں خواہشیں کرنے والے لوگ تو ہیں نا, اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یار ہم تو تیری باڈی بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان میں, تو باڈی تو میری پہنچ جائے گی پاکستان. اس پلیٹ فارم سے خاص کر پاکستان کی جو 63% یوتھ ہو چکی ہے, اسے کون سی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں, کیا نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑے شاندار لوگ ہیں, میرے سے بہتر لوگ ہیں سارے. میں کیا نصیحت کروں گا, میں آپ کے سامنے ہوں اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ گھٹ گھٹ کے آپ زندہ رہیں گے, اسی طرح جیتے رہیں گے, اسی طرح آپ کے اوپر منمانی ہوتی رہے گی, تو ایسے ہی چلتا رہے گا نظام. ہم سب کو نا اپنے اپنے حصے کی مار کھانی پڑے گی. یہ مار آپ کو پڑنی ضرور ہے. میرے ساتھ ایک نا علی بھائی ہوتے تھے, 60 سال ان کی عمر تھی. روزانہ صبح وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے, اور روزانہ صبح وہ اپنی ٹینڈ کرتے تھے. روز وہ جس اس طرح سے اپنی شیو کرتے تھے اسی اس طرح سے اپنی ٹینڈ کرتے تھے, اور وہ لگ بھگ 8-10 میل بھاگتے تھے صبح. 60 سال ان کی عمر تھی. میں نے اتنا فٹ آدمی 60 سال کی عمر میں نہیں دیکھا. ٹھیک. تو ایک دن میں رائڈنگ کر رہا تھا, تو وہ میرے ساتھ جاگنگ کر رہے تھے, یعنی بہت فٹ آدمی اس عمر میں. تو میں ایک جگہ پہ رکا اور ہم نے واک کرنا شروع کر دی. تو وہ علی بھائی مجھے کہتے کہ, میں نے کہا یار آپ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں لائف از سفرنگ. لائف از سفرنگ. یا انہوں نے کہا آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف ملنی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ وہ تکلیف آپ خود لیتے ہیں یا قدرت آپ کو دیتی ہے. ٹھیک. یہ اتنی بڑی نصیحت تھی. انہوں نے کہا میں روز صبح اٹھتا ہوں پچھلے 40 سال سے, روز ورزش کرتا ہوں, روز اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گا نا, تو میرا رب مجھے بستر پہ یہی والی تکلیف دے گا. قدرت مجھے تکلیف دے گی. لائف از سفرنگ. آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ تکلیف آپ نے کیسے لینی ہے. یہ تکلیف آپ نے جم میں لینی ہے, کھیل کے میدان میں لینی ہے, ورزش کر کے لینی ہے, یا بخار کی صورت میں اور کمزوری کی صورت میں, یا بستر پہ پڑے ہوئے آپ کے گوٹے گٹے رہ گئے, آپ نے ویسے لینی ہے. تو انہوں نے ایک مثال مجھے دی نا, تو یہ سفرنگ ہے. ہم سب کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. ہم نے یہ تکلیف اگر اپنی مرضی سے لے لی نا, خود نکل کر اس جدوجہد کا حصہ بن گئے, تو یہ تکلیف ہم مینج کر لیں گے. لیکن اگر یہ تکلیف ہمارے دروازے تک خود پہنچی نا, تو باری باری سب کی باری. یہ سب کی باری آنی ہے. میں نے 2023 میں یہ بات کی تھی
उस वक्त जो लोग हंस रहे थे ना, उनमें से 4-5 के प्रोग्राम बंद पड़े हुए हैं अभी। हाँ, और आज जो हंस रहे हैं ना, इनके भी बंद हो जाएंगे। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि बहुत मार खाई है हमारे बलूचिस्तान के भाइयों ने, हमारे कबायली भाइयों ने, हमारे मुहाजिर भाइयों ने, हमारे सिंध के भाइयों ने, अब तो पंजाब के भाई भी मार खा रहे हैं। सब ने बारी बारी बहुत मार खाई है। अपने अपने हिस्से की मार खा लो खुद निकल के, और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको मारे, आपको निकल के जिद्दोजहद करनी चाहिए। आप जब इकट्ठे होंगे, जब आप फैसला करेंगे, आप इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। करना कुछ नहीं है, हमने किसी को मारना थोड़ी है, हमने किसी के गले थोड़ी पड़ना है, हमने निकल कर अपना हक मांगना है और अपना हक हमने ले लेना है। ये थोड़े से लोग हैं, ये आपके सामने, ये भाई 48 घंटे आपके सामने खड़े नहीं हो सकते अगर पूरा पाकिस्तान आ जाए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।